آپ جمعہ کی تقریروں میں سنے ہیں، بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں نہیں لکھنا، ابھی ارادہ ہوا نہیں، کیا نہیں ابھی۔ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو بولتے لکھ دو نیکی۔ اب برائی کا ارادہ کیا تو لکھا نہیں جاتا، بلکہ کچھ دنوں کے بعد چھوڑ دیا، چلو، تو اللہ میاں کہتے ہیں برائی کو جو چھوڑ دیا ہے اب نیکی لکھو۔ برائی کو چھوڑنا بھی اللہ کو بہت پسند ہے، غلط رخ سے ہٹ جانا بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تم جب اپنی بیوی سے ملتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کریں گے۔ صحابہ کو تعجب، آدمی جب ایک ایموشن، ایک جوش میں، جذبے میں ملتا ہے، نفس بہت اوپر پہنچتا ہے، اس میں ثواب کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اس شہوت کو اگر تم غلط جگہ پوری کرتے تو گناہ نہیں ہوتا؟ ہاں گناہ ہوتا۔ تب اللہ کے حکم سے تم یہ کام کر رہے ہو تو اللہ ثواب دیتے ہیں۔ کیا دین ہے اللہ تعالیٰ، اور ایک سائنٹیفک دین ہے ہمارا، کوئی بات ایسی نہیں ہے جس میں سائنٹیفک طریقے سے نہ سمجھایا گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ اختیان کا لفظ اگر غور کریں گے، چند صحابہ سے یہ کام ہو گیا، ایک دو نہیں، کئی صحابہ سے۔ رات میں گئے، جذبہ جوش میں، بیوی سو گئی تھی لیکن اس کا خیال نہیں کیے، مل لیے۔ گناہ ہر ایک سے ہوتا ہے، ایک فاجر سے بھی، ایک ولی سے بھی۔ گناہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہے، گناہ ہوتا ہے۔ ولی اسے اتنا پچھتاتا ہے کہ اس پچھتاوے سے وہ گناہ نیکیوں سے بڑھ جاتا ہے۔ فاسق سے گناہ ہوتا ہے، جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہیں مکھی بیٹھی کسی پر اڑ گئی تو اسے کیا احساس ہوتا ہے؟ ہوتا ہے ہاں مکھی۔ گناہ اتنا ہلکا ہوتا ہے اس کے اندر۔ مومن سے اگر گناہ ہو جائے تو وہ پہاڑ سمجھتا ہے میرے اوپر گر گیا، پھر وہ رونے پلانے لگتا ہے۔ تو کبھی کبھی اس کا رونا پلانا اس کے گناہ کی وجہ سے اس کی ہزاروں نیکیوں پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ رونا پلانا تڑپنا گناہ، جیسے حضرت کون ماریا کیا نام، ان کا زنا ہو گیا تو توبہ کے لیے آئے اور اللہ کے رسول نے ان کو سنسار کر دیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا بھائی اسے، لیکن اس تڑپ کو اللہ کے رسول جانتے تھے۔ بولے کہ ان کی توبہ کو مدینے کے سارے لوگوں پہ بانٹ دیں گے تو سارے لوگ پاک ہو جائیں گے۔ لوگ واقعہ سنتے ہیں زنا ہو گیا، لیکن زنا کے بعد جو تڑپ خطرناک ہوئی جان دینے کے لیے، وہ کہاں سے لائیں گے؟ وہ ہے ایمان کا سرمایہ۔ گناہ پر آپ کا دل پریشان ہوتا ہے تو سمجھو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ ایمان رکھا ہے۔ گناہ سے آپ کو پریشانی نہیں ہوتی ہے، سمجھو آپ کے اندر نفاق ہے، ایمان نہیں۔ اپنے آپ کو دیکھو کہ منافق ہیں یا مومن ہیں۔ مومن ہیں تو اپنے جھوٹ یا گناہ کوئی غلط بات پر افسوس ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، کرب ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے، تو سمجھو کہ اللہ ایمان دیا ہے۔ کسی کی جماعت چھوٹ گئی، درد ہونا چاہیے میری جماعت چھوٹ گئی، تو سمجھو ایمان ہے۔ جماعت چھوٹ گئی کیا ابھی نہیں ہوا، ابھی ایمان نہیں ملا ہے، ابھی ایمان نہیں ملا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اختیان کہتے ہیں ارادت الخیانتی، خیانت کا ارادہ کرنا۔ جب صحابہ سے خیانت ہو چکی ہے تو اختیان کا لفظ اللہ کیوں استعمال کرتا ہے؟ بندے کا خیال یہ ہے کہ تاکہ آپ کو، مجھ کو، قیامت تک کے مسلمانوں کو اللہ سمجھا دے
میں خود ان کی شان کا خیال رکھتا ہوں، خبردار آگے کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے تو تباہ ہو جائے گا۔ میرے کلام کے اندر خود تمہارے اندر خیانت کا ارادہ میں محسوس کیا۔ ارادہ بول رہا ہے، خیانت بولنا نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کام کے ہونے سے پہلے ارادے کو دیکھ لیتے نہیں دیکھ لیتے؟ تو کیا کلام الہی میں نعوذ باللہ کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ خیانت ہوئی لیکن ہم ارادہ خیانت تمہارا جانتے تھے، لیکن تعبیر بدل گئی۔ ایک صحابہ کی عظمت ہے، ایک خدا کی عظمت ہے۔ تمہارے گناہ ہونے سے پہلے جو تمہارے دل میں آئے گا ہم جانتے تھے کیا کرو گے، لیکن ہماری مہربانی ہے تمہارے لیے اب روزے کی راتوں میں یہ رفث جماع